باب فضل من بات علی الوضوء، باب وضو سونے کی فضیلت. یعنی عموماً تو وضو عبادات کے لیے ہوتا ہے، نمازوں وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی وضو کر کے سونا چاہے تو اس کی بھی فضیلت ہے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن براء بن عازب قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کس سے؟ براء بن عازب سے، کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ فتودع، تو وضو کر لو، وضوءک للصلاۃ، اپنا وضو نماز کے لیے جیسے نماز کے لیے کرتے ہو ایسا ہی کر لو. ثم استجع، پھر لیٹو، علی شقک الایمن، اپنے دائیں پہلو پر. ثم قل، پھر کہو، اللہم، اے اللہ، اسلمت، میں نے سپرد کر دیا، وجہی، اپنا چہرہ، الیک، تیری طرف، وفوضت، اور میں نے سپرد کر دیا، امری، اپنا معاملہ، الیک، تیری طرف. یعنی میں نے سپرد کر دی اپنی ذات، اپنا آپ تیری طرف، اور میں نے اپنے معاملات بھی تیرے حوالے کر دیے، تجھے سونپ دیے. وَأَلْجَأْتُ، اور حوالے کر دی، ظہری، اپنی پیٹھ، الیک، تیری طرف، رغبتاً و رہبتاً، خوشی سے اور ڈرتے ہوئے، الیک، تیری طرف. لا ملجا، نہیں کوئی پناہ گاہ، ولا منجا، اور نہ کوئی نجات، من کا، تجھ سے، الا الیک، مگر تیری ہی طرف، یعنی تجھ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. اللہم آمنت بکتابک، اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر، الذی انزلت، جو تو نے اتاری، وبنبیک، اور تیرے نبی پر، الذی ارسلت، جس کو تو نے بھیجا. فَإِن مُتَّ، پھر اگر تو مر جائے، کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کو؟ براء بن عازب کو. من لیلتک، اپنی اس رات میں، یعنی باوضو ہو کر یہ دعا پڑھ کے اگر تم سوتے ہو اور نیند میں تمہاری موت آ جاتی ہے، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو فطرت پر ہے، یعنی تیرا خاتمہ اسلام پر ہوا. وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ، اور کر دے ان آیات کو یا ان الفاظ کو، آخر ما تتکلم بہ، آخری چیز جو تو بات کرے، یعنی اس سے بعد باتیں نہ کرو، سو جاؤ. قالا، تو کہتے ہیں، فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دہرایا ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فلما بلغت، تو جب میں پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے اتاری. قلت ورسولک، تو میں نے کہہ دیا، ورسولک. قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، ونبیک، نبی کا کہو، الذی ارسلت، جس کو تو نے بھیجا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے سونے کی فضیلت ہے، اور وضو کے بعد اس دعا کی خاص طور پر. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے، دین اسلام پہ مرتا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دعا کے بعد اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسنون دعاؤں میں جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہی پڑھنے چاہیے، ان کو بالمعنی روایت نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، حالانکہ رسول اور نبی میں سچ اتنا بڑا فرق نہیں، لیکن جو الفاظ آپ نے سکھائے وہی ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں دہرا کے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الغسل، غسل کا بیان. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پاک ہو جایا کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ، یا آئے کوئی ایک، مِنْكُمْ، تم میں سے، مِنَ الْغَائِطِ، رفع حاجت سے، یعنی فارغ ہو کر، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے ٹچ کیا ہو، ہاتھ لگایا ہو عورتوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر نہ پاؤ تم پانی، فَتَيَمَّمُوا، تو تیمم کر لو، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے، فَامْسَحُوا، تو مسح کرو، پونچھو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيكُمْ، اور ہاتھوں کو، مِنْهُ، اس سے، یعنی اس مٹی کو. جیسے کہ پہلے بھی مٹی کی خاصیت بیان ہوئی کہ مٹی پاک کرنے والی چیز ہے، اور اسی لیے پانی نہ ملے تو مٹی اس کا آلٹرنیٹ ہے. کوئی کپڑا یا اور چیز نہیں بتائی کہ اپنا رومال لے کے اپنے بازو پونچھ لو یا چہرے کو پونچھ لو، بلکہ کیا بتایا کہ مٹی سے اپنے جسم کو ٹچ کرو. ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل، کہ کر دے، علیکم، تم پر، من حرجن، کوئی تنگی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید، لیکن وہ یہ چاہتا ہے،
لیطہرکم کہ پاک کر دے تم کو، ولیتم اور تاکہ تمام کر دے، پوری کر دے، نعمتہ اپنی نعمت علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی یہ امت مسلمہ کا ایک خاصہ ہے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں خاص طور پر نہانے اور وضو کرنے کا جو حکم ہے عبادات سے پہلے وہ اسے دیا گیا، اور چونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو مسلمانوں پر جو اس نعمت کا اتمام ہوا تھا، یہ نعمت مکمل ہوئی تھی، اس کے خلاف حسد کے طور پر دوسری قوموں نے اس نعمت کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ فرمایا لیکن تمہیں کیا ہونا چاہیے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تمہیں کبھی خیال آ جائے کہ یہ ہمیں کتنے بڑے انعام سے نوازا گیا اور تمہارے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں۔ وقولہ جل ذکرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنبا، اور نہ جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، مگر گزرنے والے، عبور کرنے والے ہو راستے کے، یعنی مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وان کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، فلم تجدوا ماء، تو پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے کو مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، عفوا، معاف کرنے والا، غفورا، بخشش فرمانے والا۔ یہ دو آیتیں کس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں غسل فرض ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ باب الوضوء قبل الغسل، غسل سے پہلے وضو کر لینا، یعنی نماز والا وضو کر لینا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے تھے، بدأ، شروع کرتے، فغسل یدیہ، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، ثم توضأ، پھر پورا وضو کرتے، کما یتوضأ للصلاۃ، جیسا کہ وضو کرتے تھے نماز کے لیے، ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر داخل کرتے اپنی انگلیاں پانی میں، فيخلل بها، پھر خلال کرتے ان کے ساتھ، یعنی اچھی طرح پھیرتے ان کو، اصول الشعر، بالوں کی جڑوں میں، یعنی بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح انگلیاں ڈال کے ان کو اندر سے خلال کرتے، یعنی ان کے اندر پھیرتے، ثم پھر یصب علی رأسہ، ڈالتے یا انڈیلتے اپنے سر پر، ثلاث غرف بیدیہ، 3 چلو اپنے ہاتھ سے، ثم یفید الماء، پھر پہنچاتے پانی، علی جلدہ کلہ، اپنے پورے جسم پر، یعنی یہاں جسم کا لفظ نہیں ہے، جلد کا لفظ ہے، پوری سکن کو بھگوتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بال نہ بھی بھیگیں تو سر سمیت پورے جسم کی سکن کا تر ہونا غسل میں فرض ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، حضرت میمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی کہتی ہیں، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنا وضو نماز کے لیے، یعنی نماز کی طرح کا، غیر رجلیہ، اپنے دونوں پاؤں کے علاوہ، یعنی سارا وضو کر لیا، پاؤں نہ دھوئے، وغسل فرجہ، اور اپنے شرمگاہ کو دھویا، وما اصابہ من الاذی، اور جو پہنچی تھی اس کو نجاست میں سے، ثم افاض علیہ الماء، پھر اس پہ پانی ڈالا، ثم نحى رجلیہ، پھر الگ کیا اپنے دونوں پاؤں کو، فغسلہما، پھر ان کو دھویا، یعنی آخر میں سب سے اپنے پاؤں دھوئے۔ ھذہ غسلہ من الجنابہ، تو یہ ہے آپ کا غسل جنابت سے، یعنی نحا کا مطلب ہے ایک کونے کو کیا، یعنی دوسری طرف جس جگہ پہ آپ نہائے تھے وہیں پاؤں نہیں دھوئے، بلکہ وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پاؤں دھوئے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جگہ شاید کچی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی کہ جس میں دھونے کے باوجود ان کو فائدہ نہیں تھا، اس لیے سارے نہانے کے بعد آپ نے آخر میں پاؤں دھوئے اس جگہ سے ہٹ کر۔
बाब गुस्ल रजुली मा इमरातिही, नहाना मर्द का अपनी बीवी के साथ। हद्दसना आदम इब्न अबी इयास क़ाल हद्दसना इब्न अबी ज़िब अन ज़ुहरी अन उर्वता अन आयशा क़ालत कुन्तु अग़तसिलु अना, हजरत आयशा कहती है कि मैं गुस्ल करती थी, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिद, एक ही बर्तन से, मिन क़दहिन एक बड़े प्याले से, युक़ालु लहू अल फ़रक़ जिसको फ़रक़ बोला जाता था। फ़रक़ जो है ये 2 सा का होता है और बाज़ कहते हैं 16 रितल का, यानी एक पैमाना है, तकरीबन 7 सेर पानी उसमें आता था। अब ये हदीस लाने का फायदा क्या, यह मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैक वक्त दोनों भी गुस्ल कर सकते हैं, और खास तौर पर ऐसे मौके पर जबकि नमाज का वक्त थोड़ा हो या कोई ऐसी मजबूरी हो, तो उसमें कहना यह है कि एक के पानी इस्तेमाल करने से दूसरे के गुस्ल पर कोई फर्क नहीं पड़ता या असर नहीं पड़ता। बाबुल गुस्ल बिस्साइ व नहविही, सा के साथ गुस्ल करना यानी एक सा पानी के साथ। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दसनी अब्दुस समद क़ाल हद्दसनी शुअबत क़ाल हद्दसनी अबू बकर इब्न हफ्स क़ाल समिअतु अबा सलमत यक़ूल दखलतु अना व अखू आइशा अला आइशा। ये कौन कह रहे हैं? अबू सलमा कहते हैं। अबू सलमा असल में अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ के बेटे अब्दुल्लाह हैं, ये सहाबी के बेटे हैं। कहते हैं कि मैं दाखिल हुआ, मैं और अखू आयशा था, आयशा के भाई, और ये कौन है? अब्दुल्ला बिन यजीद, इनके रजाई भाई हैं। अला आयशा था, हजरत आयशा पर इनके पास गए। फसअलहा अखूहा, तो उनके भाई ने उनसे सवाल किया, अन गुस्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के बारे में। फदअत बिइनाइन, तो उन्होंने एक बर्तन मंगवाया, नहव मिन साइन, एक सा जितना, यानी एक बर्तन जिसमें एक सा जितना पानी था, यानी ये बताने के लिए कि एक सा पानी से गुस्ल हो जाता है। तो उन्होंने कहा होगा कि ये भला कैसे मुमकिन है। फग़तसलत, तो उन्होंने नहाकर दिखाया, व अफाजत अला रअसिहा, अपने सर पे डाला, व बैनना व बैनहा हिजाबुन, कि हमारे और उनके दरमियान पर्दा डाला हुआ था। ये नहीं कि उनके सामने नहा रही थी, यानी हमारे और उनके दरमियान कर्टन था। उस पानी को जो हम समझ रहे थे कि बहुत थोड़ा है, ये कैसे मुमकिन है, तो उन्होंने उसी के जरिए वो काम करके दिखा दिया, यानी पर्दे में करके दिखा दिया, ये साबित करने के लिए कि ये मुमकिन है। और ये तालीम का एक तरीका है। अब देखें कि ये सहाबी इसलिए हजरत आयशा के पास आते हैं कि बराह रास्त इल्म देने वाली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट बताने वाली यही थी, वरना ये अपने वालिदैन से भी पूछ सकते थे, अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते। और चूंकि उम्मत के उस गिरोह को दूसरे लोगों तक वो तमाम अहादीस सही तौर पर पहुंचाना थी, इसलिए इस तरह का तरीका इख्तियार किया गया। और दूसरी बात है कि तालीम में एक बोल के तालीम देना होती है और एक अमली तौर पे कुछ करके दिखाना होता है। इस हदीस को अमूमन बहुत उछाला गया और हजरत आयशा पे बहुत बातें हुई कि नऊज़ुबिल्लाह कोई हया नहीं था उनमें, और किस तरह वो उनको करके दिखाती हैं। और उसमें ये कि उनका रजाई भाई है, उनके महरम है, और जैसा कि अब भी बाज़ औक़ात घरों में अलग से बाथरूम नहीं होते, कमरे में ही एक कोने पे पर्दा डाल के उसको नहाने की जगह बनाया हुआ होता है, तो पर्दे के पीछे नहा के अगर आगे, और हो सकता है कि उन्हें नहाना भी हो तो उन्होंने पानी मंगवाया और कहा अच्छा मैं अभी तो मैं इसी पानी से नहा के बाहर आके बताती हूँ कि नहाया जाता है या नहीं। और जाहिर है कि उनके कमरे के अंदर और कोई पानी नहीं था, तो दरअसल उन्हें अमली तौर पर यह साबित करना था कि इतने कम से कम पानी में भी नहाया जा सकता है। और इसमें आप देखें कि जब घर में अगर भाई बैठे हों या बाप हो या और रिश्तेदार हो, तो क्या खवातीन अंदर जाके नहा के बाहर नहीं आ जाती? तो इसमें अगर महरम रिश्तेदारों की मौजूदगी में अगर एक औरत नहा के गुसलखाने से बाहर निकलती है तो नौजुबिल्लाह उसने कोई जुर्म नहीं किया या उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इस तरह की बातें सिर्फ एक बुग़्ज़ और हसद के तहत उछाली जाती हैं, इनसे मुहतात रहने की जरूरत है। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दसना यहया इब्न आदम क़ाल हद्दसना ज़ुहैर अन अबी इसहाक़ क़ाल हद्दसना अबू जाफ़र अन्नहु काना इंद जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हुवा व अबूहु व इंदहु क़ौमुन फ़सअलूहु अनिल गुस्ल। जाबिर बिन अब्दुल्लाह वो और उनके बाप हैं और उनके पास कुछ लोग बैठे हुए हैं। फ़सअलूहु अनिल गुस्ल, तो वो गुस्ल के बारे में उनसे पूछते हैं। यानी अबू जाफ़र के वालिद हैं इमाम मोहम्मद बाकिर हैं, ये अबू जाफ़र जो हैं, और उनके वालिद जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। ये हजरत जाबिर के पास थे और लोग भी बैठे हुए थे। फसअलूहु अनिल गुस्ल, तो उन्होंने जाबिर से गुस्ल के बारे में पूछा। फ़क़ाला, तो हजरत जाबिर ने फरमाया, यकफी का साउन, एक सा पानी तेरे लिए काफी है नहाने को। फ़क़ाला रजुलन, एक आदमी कहने लगा, मा यकफी नहीं, मुझे नहीं काफी होता, मैं नहीं नहा सकता एक सा में।
فقال جابر، تو جابر کہتے ہیں کانا یکفی، یہ کافی ہوتا تھا، من ہوا اوفا منک شعرا، اس کو جن کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے. یعنی کس کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وخیر منک، اور وہ تم سے کہیں اچھے تھے. ثم امنا فی ثوب، اور پھر انہوں نے ہماری امامت کروائی ایک ہی کپڑے میں. یعنی بعض اوقات صرف ایک کپڑے اوپر نیچے اگر لپٹا ہوا ہو تو اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی دو الگ الگ کپڑوں کی بجائے اگر ایک ہی مثلاً ایسی قمیص لمبی پہنی ہے اور نیچے شلوار الگ سے نہیں پہنی ہوئی لیکن وہ سارا سطر ڈھانپ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے. اور حضرت جابر کے بتانے کا مطلب کیا ہے، اور اس حدیث کے امام بخاری شاید اسی لیے لائے کہ لوگ اس طرح کی باتوں میں جب مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ ممکن نہیں کہ اتنے کم پانی سے نہایا جائے، اور خاص طور پر یہاں پر یہ کہ وہ آگے سے کہتا ہے اچھا وہ نہاتے ہو کہ مجھے کافی نہیں. حضرت جابر تھوڑا سا غصے میں آ جا کر کہتے ہیں اس کو تو کافی تھا جو تم سے بہتر بھی تھا اور اس کے بال بھی تم سے زیادہ تھے، شاید اس شخص کے بال کم ہوں گے، اور انہوں نے ہمیں ایک ہی ڈریس میں نماز بھی پڑھائی. یعنی کم سے کم لباس میں نماز ہو سکتی ہے جو ساتر ہو، اور کم سے کم پانی میں وضو ہو سکتا ہے، نہایا جا سکتا ہے. یا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کم سے کم کی کیا بات، ہمارے ہاں تو ڈھیروں پانی ہے. اس کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ عذر نہ کرے کہ میں نماز پڑھ نہیں سکتا اس لیے کہ پانی تھوڑا ہوتا ہے ہمارے ہاں، یا ہے ہی نہیں، یا بہت کم ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خوب دھوئیں اس کو، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ بھیگ جائے اور ضروری طور پر طہارت جو ہو جائے. اور پھر جو حکمی نجاست ہوتی ہے، جیسے جنابت حکمی نجاست ہے، تو حکمی نجاست کے لیے یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص نجس ہے یا اس کا وضو نہیں ہے تو اس کے جسم پہ کوئی گندگی لگ چکی ہے اور اس کو دھونا مراد ہے. یعنی مومن کا جسم نجس نہیں ہوتا. یہ نہانا، پانی بہانا جسم پر، یہ جسم کے اندر ایسے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسان کی حیوانیت اور شہوانیت پر غلبہ ہوتا ہے. اور خصوصاً عبادت کے لیے انسان کو جو روحانی تسکین چاہیے اس کے لیے پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بہت فائدہ مند ہے. اس لیے بہانا ضروری ہے، اس میں کوئی بہانہ اور عذر نہیں، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینة عن عمرو عن جابر بن زید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونة کانا یغتسلان من اناء واحد. ایک اور روایت ہے کہ حضرت میمونہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہا لیا کرتے تھے. قال ابو عبد اللہ كان ابن عیینہ یقول اخیرا عن ابن عباس عن میمونة والصحیح ما رواه ابو نعیم. باب من افاد على رأسه ثلاثا، کہ جو 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالے. یعنی مسا تو ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن دھونے کے لیے کم از کم 3 دفعہ، اور 3 دفعہ میں کہ اگر ایک دفعہ میں پورا نہیں بھیگا تو دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ سارے بال اچھی طرح بھیگ جائیں گے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال حدثني سلیمان بن سرد قال حدثني جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فافید علی رأسی ثلاثا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 چلو سر پہ بہاتا ہوں. واشار بیدیہ کلتیہما، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف یوں کر کے اشارہ فرمایا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالا کرتے تھے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سلام قال حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية. جابر کہتے ہیں کہ تمہارے چچا کے بیٹے، یعنی ان کی مراد حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ سے تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا؟ قال کیف الغسل من الجنابہ، کہ جنابت سے کیسے نہایا جاتا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ 3 اکف، کہ آپ 3 ہتھیلی یعنی 3 چلو پانی لیتے، ویفیدها علی رأسہ، اور اپنے سر پہ بہاتے، ثم یفید علی سائر جسدہ، پھر آپ اپنے سارے جسم پہ اس پانی کو بہاتے تھے. فقال لی الحسن، تو مجھ سے حسن بن محمد نے کہا انی رجل کثیر الشعر، کہ میں ایسا شخص ہوں جس کے بہت بال ہیں. فقلت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منک شعرا، تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے بھی زیادہ تھے. باب الغسل مرۃ واحدۃ، ایک ہی بار نہانا، یعنی 3 دفعہ کا پانی نہیں، ایک ہی دفعہ پانی ڈال لینا، تو کیا یہ کافی ہے؟
حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد ان الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قالت میمونة ودعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل. حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے پانی رکھا. فغسل یدہ مرتین، تو آپ نے 2 مرتبہ اپنا ہاتھ دھویا، اور ثلاثاً یہ 3 مرتبہ. ثم افرغ علی شمالہ، پھر پانی کو بائیں ہاتھ پہ ڈالا. فغسل مذاکیرہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھویا. ثم مسح یدہ بالارض، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا. یعنی نجاست کو دھونے کے بعد ہاتھ کو مٹی سے دھونا جو ہے یہ صابن سے دھونا ضروری ہے. پر زمین پہ کیوں مارا کہ مٹی تھی اور مٹی پاک کرنے والی چیز ہے. ثم مضمض واستنشق، پھر آپ نے کلی کی اور ناک صاف کیا. وغسل وجہہ ویدیہ، اور آپ نے اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. ثم افاض علی جسدہ، پھر اپنے جسم پہ پانی بہایا. ثم تحول من مکانہ، پھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے. فغسل قدمیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا. یعنی یہ پورا ایک طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے. یعنی اس میں وضو شرط ہے، وضو لازم ہے. اور وضو میں یہ ہے کہ اگر پہلے استنجا کیا جا چکا ہو تو اس کے بعد اگر انسان صرف جسم پہ پانی بہائے اور شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے تو وہ وضو بھی کافی ہوتا ہے اور اس سے نماز وغیرہ ادا کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وضو کرنے کے بعد استنجا کیا جا رہا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. باب من بدأ بالحلاب او الطیب عند الغسل، باب جو شروع کرے حلاب کے ساتھ. اور حلاب کہتے ہیں اتنا بڑا برتن جس میں اونٹنی کا دودھ بھر جائے، کہ اس کے اندر پانی ڈال کے اگر ایک انسان نہاتا ہے. اب طیبی یا خوشبو لگا کر عند الغسل، نہانے کے وقت، یعنی خوشبودار صابن یا شیمپو یا ویسے خوشبو لگا لیتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اور بعض نے کہا کہ حلاب جو ہے وہ ایک طرح سے عربوں کے ہاں کچھ بیجوں کو کوٹ کر ایک ایسا اگٹن سا بناتے تھے جسے اپنے جسم پہ ملتے تھے. تو اس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ کیا نہانے میں صرف پانی بہانا چاہیے یا اپنے جسم کو کچھ اور چیزوں سے بھی ملا جا سکتا ہے یا ان سے بھی دھویا جا سکتا ہے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے نہاتے تھے، دعا بشيء نحو الحلاب، تو حلاب جیسی چیز منگواتے. فاخذ بکفه، پھر اپنے ہاتھ پہ ڈالتے. فبدأ بشق رأسه الایمن، پھر اپنے سر کے دائیں حصے میں ڈالتے. ثم الايسر، پھر بائیں میں. فقال بهما على رأسه، پھر اس کے ساتھ چلو لے کر اپنے سر پہ ڈال لیا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر پانی کے اندر ایسی چیز ڈال لی جائے کہ جس میں کوئی خوشبو ہو، بات جل وغیرہ ڈال لی جائے یا کوئی بھی خوشبودار چیز، تو اس پانی سے، یعنی وہ پانی اگر پیور نہیں ہے، خوشبو والا ہے، یا جسم پہ صابن یا کوئی اور چیز ملی جا رہی ہے، تو اس کا بھی جواز ہے، اس کی بھی اجازت ہے. باب المزمزۃ والاستنشاق فی الجنابہ، کلی کرنا اور ناک دھونا جنابت میں، یعنی یہ ضروری ہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ وضو میں سنت ہے لیکن غسل میں فرض ہے. یعنی غسل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ناک میں پانی نہ ڈالا جائے اور کلی نہ کی جائے. جیسے وضو میں اگر نہ کیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ناپاکی سے نہانا ہو، پاک ہونا ہو، تو اس میں یہ ضروری ہے. اور بعض کا خیال ہے کہ واجب ہے. یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے واجب اور فرض میں، لیکن یہ کہ بہرحال کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کا حصہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی جنابت کے غسل ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے پورا وضو کیا، اور پورے وضو میں مراد کیا ہے؟ ناک دھویا اور کلی بھی کی. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا میمونة قالت، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سے میمونہ نے بیان کیا رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی خالہ تھی. قالت سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی ایک برتن میں ڈالا. فافرغ بیمینہ علی یسارہ، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پہ ڈالا. فغسلہما، تو دونوں کو دھویا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہاتھ پر کوئی ایسی ظاہری نجاست نہ ہو، ہاتھ بالکل صاف ہو، تو اس صورت میں ڈائریکٹ بھی پانی میں ڈالا جا سکتا ہے. ثم غسل فرجہ، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا. ثم قال بیدہ الارض فمسحها بالتراب، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور اس کو مٹی پر رگڑا. ثم غسلها، پھر دھویا اس کو. ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی. واستنشق، ناک صاف کیا. ثم غسل وجهه، پھر چہرہ دھویا. وافاض على رأسه، سر دھویا. ثم تنحى، پھر ہٹ رہے. فغسل قدمیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے. ثم اوتی بمندیل، پھر آپ کے پاس ایک رومال لایا گیا. فلم ينفض بها، تو آپ نے اس سے نہیں پوچھا. یہاں بھی آتا، آگے بھی حدیث آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ دیا گیا، منشفہ دیا گیا، رومال یا کپڑا دیا گیا، تو آپ نے جسم کو نہیں خشک کیا.
وضو میں نہیں کیا، نہانے میں نہیں کیا، اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جیسے وہ حدیث آتی ہے نا کہ جب ایک انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ آخری قطرہ جو ٹپکتا ہے اس سے بھی ٹپک جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی گناہ ٹپکتے ہیں۔ تو اس لیے شاید آپ نے ناپسند کیا ہو کہ کسی بھی چیز سے فوراً ڈرائی نہ کیا جائے بلکہ قطرے ٹپکتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں عموماً بہت شدید گرمی ہوتی، اور گرمی کے موسم میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان وضو وغیرہ کرتا ہے اور ٹھنڈا کرتا ہے اپنے آپ کو، تو اس وقت تولیہ وغیرہ قریب لانے کو بالکل دل نہیں چاہتا، انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈک تھوڑی دیر باقی رہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ٹھنڈک کو باقی رکھنے کے لیے، اور دوسری یہ بھی کہ جب انسان نہاتا ہے یا وضو کرتا ہے تو اس سے جو گناہ جھڑتے ہیں تو وہ جھڑتے رہیں، کیونکہ وہاں پر ایسا ٹھنڈا موسم نہیں تھا۔ لیکن اس سنت کے اتباع میں ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں اور سردی کے موسم میں آپ اپنا چہرہ نہ خشک کریں، یعنی آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا لیکن روکا نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے شاید اسی وجہ سے، یا حضرت میمونہ نے اسی وجہ سے دیا ہوگا کہ شاید آپ استعمال کرنا چاہیے، لوگ استعمال کرتے ہوں گے اس سے پہلے بھی، لیکن آپ نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ باب مسح الید بالتراب، مسح کرنا ہاتھ کا مٹی پر، لتکون انکا، تاکہ ہاتھ خوب صاف ہو جائے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابۃ فغسل فرجه بيده ثم دلک بها الحائط، دلک بها یعنی رگڑا اس کو، الحائط دیوار پر، دیوار مٹی کی ہوگی، ثم غسلها پھر اس کو دھو لیا، ثم توضأ پھر وضو کیا، وضوءه للصلاة جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، فلما فرغ من غسله جب نہا چکے، غسل رجليه تو اپنے پاؤں کو دھویا۔ ہر روایت میں یہی آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں بالکل اینڈ میں دھوئے تاکہ بالکل پاک ہو کے آپ نکلے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سارے جسم کا جو میل کچیل ہوتا ہے وہ پاؤں پہ جا کے رک جاتا ہے، اور اگر پہلے ہی وضو میں دھو لیا جائے اور اینڈ میں انہیں احتیاط سے نہ دھویا جائے تو اس سے پوری طرح طہارت نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے آخر میں کیا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ، کسی جنگل، صحرا، کہیں پر بھی جہاں آپ کے پاس صابن نہیں ہے، تو اس موقع پر اس کا الٹرنیٹ مٹی ہے اور اس سے ہاتھ کو صاف کر لینا چاہیے اور تسلی رکھنی چاہیے، ان ہاتھوں کو پھر گندا نہیں سمجھنا چاہیے۔ باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها، کیا جنبی اپنا ہاتھ برتن میں داخل کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ اسے دھوئے؟ اذا لم يكن على يده قذر، اگر اس کے ہاتھ پر کوئی گندگی وغیرہ نہ ہو، غیر الجنابت، جنابت کے علاوہ، یعنی صرف حکمی نجاست ہے، ظاہری نجاست کوئی نہیں، تو ایسی صورت میں کیا پانی میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور، حضرت ابن عمر نے اور براء بن عازب نے اپنا ہاتھ نہانے کے پانی میں ڈالا، ولم یغسلها، اور اس کو پہلے دھویا نہیں، ثم توضا پھر وضو کیا، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابہ، اور ابن عمر اور ابن عباس جو تھے لم یرا نہ دیکھتے تھے، بأسن کوئی حرج، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں انہیں ہوتا تھا، بما ينتضح جو بھی وہ جھاڑتے تھے، من غسل جنابہ جنابت کی غسل میں سے، یعنی غسل جنابت کی جو چھینٹیں ہوتی تھی ان کو ناپاک نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنابت کی نجاست حکمی نجاست ہے، ظاہری نہیں۔ اگر جنبی شخص کا یا ایک پیریڈز والی عورت کا ہاتھ کسی کھانے کو لگتا ہے، یا کپڑے دھوتی ہے، یا کوئی نہاتی ہے یا نہلاتی ہے، تو ایسی تمام چیزیں پاک ہو جاتی ہیں اس کے ہاتھ سے بھی۔ یعنی اگر ایک شخص خود پاک نہیں لیکن پاک کر رہا ہے کسی چیز کو، تو وہ چیز اس کے ہاتھوں پاک ہو جائے گی۔ یعنی جسم بذات خود ناپاک نہیں، صرف وہ ایک تصور ہے جو ناپاکی کا ہوتا ہے جسے نہا کر دور کیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ نہانا اس لیے نہیں کہ انسان کسی ظاہری نجاست کو دھو رہا ہے، یہ نہانا جو ہے یہ ایک روحانی نجاست کو دھونا ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا افلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے، تختلف ایدینا فیہ، اختلاف کرتے تھے ہمارے ہاتھ اس میں، یعنی اختلاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ ٹکراتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ باری باری لیتے تھے، دونوں معنی ہو سکتے تھے، یعنی باری باری پانی اس میں سے لے لیتے تھے، یعنی ایک کے ہاتھ ڈالنے سے دوسرے کے لیے پانی وہ ناپاک نہیں ہوتا تھا، مراد اس میں یہ ثابت کرنا ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کے لیے غسل کرتے تو آپ اپنے ہاتھ کو پہلے دھو لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر شبہ ہو اور یہ خیال ہو کہ اس سے کسی نجس چیز کو پکڑا ہے یا ہاتھ پڑ گیا ہے تو اس صورت میں اس کو دھو لینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہ ہو تو اس صورت میں نہ بھی دھوئے انسان تو کافی ہے۔
حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی میں سے ایک بیوی دونوں نہاتے تھے ایک ہی برتن سے من اناء واحد ایک ہی. زیادہ مسلم و وہب عن شعبۃ من الجنابہ. مسلم اور وہب نے شعبہ سے جو روایت کی اس میں یغتسلان من اناء واحد من الجنابہ کا لفظ بھی اس میں ایڈ کیا ہے. باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل. دائیں ہاتھ سے لے کر پانی بائیں پہ ڈالنا نہاتے وقت، اس کے بارے میں. حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن میمونة بنت الحارث قال وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا وسترته. کہ حضرت میمونہ کہتی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی رکھا اور آپ پر آڑ کر لی. سترته یعنی پردہ کر دیا. فصب علی یدہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا. فغسلها مرتان، ایک مرتبہ ان کو دھویا. وہ مرتين یہ دو مرتبہ. قال سلیمان لا ادری، سلیمان کہتے ہیں میں نہیں جانتا. ذکر الثالثۃ ام لا، کہ انہوں نے تیسری دفعہ کا ذکر کیا یا نہیں. ثم افرغ بیمینہ علی شمالی، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں پہ ڈالا. فغسل فرجہ، تو اپنی شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجا کیا. ثم دلک یدہ بالارض، پھر اپنے ہاتھ کو رگڑا زمین پر یعنی صاف کرنے کے لیے. او بالحائط یا دیوار پر. ثم تمدمد واستنشق وغسل وجهه ويديه، کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا. وغسل رأسه، اور سر کو دھویا. ثم صب على جسده، پھر سارے جسم پہ پانی بہایا. ثم تنحى، پھر ہٹ رہے. فغسل قدميه، اپنے دونوں قدموں کو دھویا. فناولته خرقة، تو میں نے آپ کو ایک کپڑا دیا یعنی کپڑے کا ٹکڑا یا تولیہ. فقال بيده هكذا، تو آپ نے اپنے اشارے سے کہا ہٹا دو. ولم يردها، اور نہیں اس کو لیا یعنی اس کا ارادہ نہ کیا، اس کو استعمال نہ کیا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوٹلوں میں جو تولیے پڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی بڑے خوبصورت کارڈ رکھے ہوتے ہیں کہ بلا ضرورت تولیے جو ہیں وہ ضائع نہ کریں، کیونکہ ان کے دھونے میں جتنے ڈٹرجنٹس استعمال ہوتے ہیں اس سے زمین کے اوپر کیمیکلز کی جو مقدار ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور بلا وجہ پانی اور ان ساری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. طرح طرح کی انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تولیہ انسان بار بار استعمال کرے، اور جب بار بار کرے تو اس میں جو گندگی اور وہ سب کچھ ہے وہ جسم صاف کرنے کی بجائے الٹا اس کو اور مل دیتی ہے. شاید آپ نے اس لیے بھی اوائڈ کیا ہو. اور دوسری بات یہ کہ یا انسان کے پاس اتنے وسیع ذرائع ہوں کہ جو بار بار ایک دفعہ ایک کپڑا استعمال کر کے پھر اس کو دھوئے، پھر دوسرے استعمال کے وقت پھر دھوئے، تو ہر شخص اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں اگر کسی کو میلا تولیہ استعمال کرنے سے گھن آتی ہو تو اگر آپ استعمال کر لیتے تو اس سے کیا ہو جاتا، حکم ثابت ہو جاتا اور ہمیں ہر صورت میں استعمال ہی کرنا پڑتا. تو آپ کے نہ کرنے سے امت کے لیے ایک سہولت ہو گئی. باب تفریق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. اب اس میں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر غسل یا وضو بریک کے ساتھ کیا جائے، بریک کا مطلب یہ کہ جیسے ہاتھ اور منہ دھو لیا لیکن پاؤں ذرا ٹھہر کے دھو لیے جائیں، یہ کسی وجہ سے بازو کا تو ہوتا نا، آپ اپنا ٹیپ کھولتی ہیں پانی آتا ہے اور آپ بازو تک دھو کے مسح کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ پاؤں کے لیے پانی نہیں بچتا اور پاؤں سوکھے رہ جاتے ہیں. پھر آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں، جا کے موٹر چلاتی ہیں، 2-3 منٹ انتظار کرتی ہیں، پھر پانی آتا ہے. اب کیا کریں، کھڑے ہیں، شروع سے وضو کریں یا صرف پاؤں دھو لیں؟ تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ صرف پاؤں ہی دھو لیں.